السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ محترم ناظرین، نماز جیسی اہم عبادت کے سلسلے میں آج کل بہت سستی بلکہ مجرمانہ غفلت کا رویہ اپنایا جا رہا ہے، اور نوجوان نسل انتہائی غفلت کا شکار ہے۔ کسی بھی قسم کی مصروفیت نہ ہونے کے باوجود اذان سن کر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ وہ ہوٹلوں میں بیٹھے کھاتے پیتے رہتے ہیں اور ٹی وی وغیرہ دیکھنے میں مگن رہتے ہیں، یا پھر گھروں اور حویلیوں میں تاش و کیرم یا دوسرے کھیل کھیلنے میں وقت ضائع کر دیتے ہیں، یا ایسا ہی اپنے کاروبار میں مشغول رہتے ہیں، لیکن نماز کے لیے نہ مسجد جاتے ہیں نہ مصلی بچھاتے ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کی خدمت میں چند قرآنی آیتیں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں تاکہ انہیں اپنا اور اپنے جیسے دوسرے نماز پڑھنے والوں کا انجام معلوم ہو جائے۔ سورۃ المدثر آیت نمبر 38 تا 48 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان اپنی کرنی میں گروی ہے، الا اصحاب الیمین، مگر داہنی طرف والے، فی جنات یتساءلون، باغوں میں پوچھتے ہیں، عن المجرمین، مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کو کھانا نہ دیتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بےہودہ فکریں کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہمیں موت آئی۔ ان آیات میں مجرمین کے جہنم میں جانے کے اسباب کا ذکر ہے۔ ان میں سب سے پہلا سبب یہی مذکور ہوا کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، گویا یہاں بے نمازی کا انجام بتایا گیا ہے۔ جبکہ سورۃ المرسلات آیت نمبر 46 تا 49 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، تم دنیا میں کچھ کھا پی لو اور تھوڑا سا مزہ اٹھا لو، تم مجرموں گناہگار ہو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت ہلاکت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ نماز کے لیے جھکو تو نہیں جھکتے، یعنی نماز نہیں پڑھتے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ یہاں نماز کے لیے بلائے جانے کے باوجود نماز نہ پڑھنے پر انہیں خرابی تباہی کی یہ وعید سنائی گئی۔ سورۃ التوبہ میں مشرکین کی کارستانیوں کا ذکر کرتے ہوئے آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ پھر اگر یہ لوگ شرک و کفر اور عہد شکنی سے توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے ساتھ ان کی بھائی چارگی کو نماز کے ساتھ معلق کر دیا، گویا اگر وہ نماز نہ پڑھیں گے تو وہ مومنوں کے بھائی نہیں ہوں گے، نہ ہی مومن ہوں گے، کیونکہ مومن کے بھائی تو صرف مومن ہی ہو سکتے ہیں۔ جو شخص تارک نماز ہو اس کا دین اسلام اور اسلامی برادری سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآنی آیت کی طرح نبی کرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے کثرت ارشادات بھی ایسے ہیں جن میں نماز نہ پڑھنے کو سخت وعید سنائی گئی اور ان کو برا انجام بتایا گیا ہے۔ صحیح مسلم، سنن اربع، ابو داود، ابن ماجہ، ترمذی اور مسند احمد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن اور کفر کے مابین صرف ترک نماز کا ہی فرق ہے۔ اور صحیح مسلم شریف کے الفاظ میں بندہ مومن اور شرک و کفر کے مابین حد فاصل ترک نماز ہے۔ ایسے ہی سنن اربع، ابن حبان، مستدرک حاکم اور مسند احمد میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارے اور ان کفار و مشرکین کے مابین جو عہد ہے وہ نماز ہے، جس نے اسے ترک کر دیا اس نے کفر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جان کر نماز نہ چھوڑو، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے۔ طبرانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام میں اس شخص کا کوئی بھی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ بزار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن پاک یاد کر کے بھلا دیتا ہے اور جو فرض نماز چھوڑ کر سوتا رہتا ہے اس کا سر قیامت کے دن پتھر سے کچل دیا جائے گا۔ بخاری شریف۔ اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ کسی کو نماز پڑھنے کا حکم دو، پھر جمعہ نہ پڑھنے والوں کو ان کے گھروں سمیت جلا ڈالو۔ مسلم شریف۔ اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 3 جمعہ غفلت کی وجہ سے چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ نسائی، ترمذی۔ اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، اس کے پورے ایماندار ہونے کی دلیل ہوگی اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگی۔ اور جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے پورے ایماندار ہونے کی کوئی دلیل ہوگی، نہ عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا، اور وہ قیامت کے دن فرعون، قارون، حمان کے ساتھ ہوں گے۔ صحیح ابن حبان، مسند احمد، طبرانی، بہقی۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو نماز کے معاملے میں سستی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 15 سزائیں دے گا۔ ان میں سے 6 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکالنے کے بعد ہوں گے۔ محترم ناظرین، دنیا کی 6 سزائیں یہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا۔ دوسری، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت کو مٹا دے گا۔ اور تیسری، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کسی عمل پر اجر و ثواب نہ دے گا۔ اور چوتھی، اس کی کوئی دعا حق تعالیٰ آسمان تک بلند نہ ہونے دے گا۔ 5، دنیا میں مخلوق اس سے نفرت کریں گی۔ اور 6ویں، نیک لوگوں کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ موت کے وقت کے 3 سزائیں یہ ہیں: 1، ذلیل ہو کر مرے گا، دوسرا، بھوکا مرے گا، اور تیسرا، مرتے وقت
اتنی سخت پیاس لگے گی کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے تو پیاس نہ بجھے گی۔ محترم ناظرین، قبر میں 3 سزائیں یہ ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر تنگ کر دے گا اور قبر اسے اس طرح دبائے گی کہ اس کے پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ دوسرا، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی جس کے انگاروں میں وہ دن رات الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ اور تیسرا، اس پر ایک ہنسدہ مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہے۔ اس کے آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے ہوں گے۔ ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ وہ گرجدار بجلی کے مثل آواز میں کہے گا، میں الشجاع الاقرع ہوں، مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ میں تجھے فجر کی نماز ضائع کرنے کے جرم میں صبح تا وقت ظہر اور نماز ظہر ادا نہ کرنے پر ظہر تا عصر، نماز عصر ضائع کرنے پر عصر تا مغرب، نماز مغرب نہ پڑھنے پر مغرب تا عشاء اور نماز عشاء ضائع کرنے پر عشاء تا صبح تک مارتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور جب بھی وہ ایک ضرب لگائے گا تو مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا، تو وہ اپنے ناخن زمین میں داخل کر کے اس کو نکالے گا اور یہ عذاب اس پر قیامت تک مسلسل ہوتا رہے گا۔ ہم عذاب قبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کی 3 سزائیں یہ ہیں۔ 1، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مسلط کر دے گا جو اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ 2، حساب کے وقت اللہ عز و جل اس کی طرف ناراضگی والی نظر سے دیکھے گا جس سے اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا۔ تیسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب سختی سے لے گا جس سے زیادہ سخت و طویل کوئی عذاب نہ ہوگا۔ اللہ عز و جل اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم صادر فرمائے گا۔ محترم ناظرین، آیت مبارکہ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہو گیا کہ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے سخت سے سخت وعید ہے اور سخت سے سخت عذاب ہے، اور نماز نہ پڑھنے والوں سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں، اور میدان محشر میں سب سے پہلے نماز ہی کی پوچھ ہوگی۔ نماز نہ پڑھنے سے رزق کی برکت چلی جاتی ہے اور چہرے سے نور بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس لیے ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کے نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور 5 وقتہ نماز وقت مقررہ پر پڑھنی چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔